الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم صدق الله مولانا العظيم۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 83، 84 اور 85 ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا واقعہ چل رہا ہے کہ اپنی مشرک قوم کو اللہ رب العزت کا تعارف کرایا اور پہچان کرائی، اور اللہ کی صفات بیان فرما کر آخر میں اللہ کی عظمت کا بھی اظہار فرمایا کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا جتنا معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا جو ہے اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات معرفت کے اعلیٰ مقام کے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت کے اندر کچھ دعائیں مانگی ہیں۔ ایک دعا تو یہ مانگی ہے رب ہب لی حکما، اللہ مجھے حکمت عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور دوسری دعا یہ فرمائی ہے کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہ مجھے حکم اور حکمت عطا فرما۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں تو نے پیدا فرمائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیکار تو پیدا نہیں فرمائی نا، ہر مخلوق اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ شَاهِدٌ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کو بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ مجھے چیزوں کی معرفت اور ماہیت اور حقیقت بھی عطا فرما تاکہ معرفت میں اور اضافہ ہو۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ دیکھو انبیاء کرام خود کتنا اعلیٰ مقام کے اوپر ہوتے ہیں نیکی کے، لیکن پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، انہوں نے بھی یہی دعا مانگی، توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ اختتام پذیر ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا فرمائی، توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین۔ کیا پیاری دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم احینا مسلمین، اللہ مسلمان ہونے کی حالت میں ہمیں زندگی عطا فرما، یعنی زندگی دے تو اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وامتنا مسلمین، اور موت بھی اسلام کے اوپر آئے۔ والحقنا بالصالحین، اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جو ہے نا حشر فرما اور ان کے ساتھ لاحق فرما، غیر خزایا ولا مبدلین، اللہ ہمیں رسوا نہ فرمانا اور ہمیں ایسا بھی نہ فرمانا کہ ہماری حالت بدل جائے، ابھی نیکی کی حالت ہے تو اللہ معاف فرمائے انسان دوسری طرف چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ انسان جس مجلس میں جاتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان لوگوں کے اثرات اس کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو خوشبو بیچنے والے کے ساتھ بیٹھے۔ ادھر مسجد میں کوئی ابھی خوشبو لگا کے آئے نا، ہمیں نہ بھی دے پھر بھی ہمیں خوشبو ملے گی نہیں ملے، ہاں پھر بھی خوشبو آتی ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ جو آدمی رہتا ہے، اگرچہ ان نیک لوگوں کے مقام تک نہ پہنچ سکے لیکن نیکی کے اثرات اس کے اندر ضرور آتے ہیں۔ دل کرتا ہے تلاوت کر لیں، ذکر اللہ کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، نیکی کی طرف جو ہے نا ان کی رغبت۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں جتنی لوگ جو ہے نا نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو پھر احساس ہوتا ہے یار یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے،
ہم کیسے زندگی گزاریں، عبادت کیسے کریں، تو ان کو دین کی فکر ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آگ کی بٹھی جلا رہا ہو۔ آپ نے دیکھا یہ جو کاریے کام کرتے ہیں نا، وہ بٹھی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سارے کپڑوں کے اوپر وہ چنگاریاں آتی ہیں، کپڑے جلے ہوئے ہوتے ہیں، اور کپڑے نہ جلے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ تو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے کہ خود بخود برائی کے اثرات، ہاں، ان کا تقوی والا لباس تار تار ہوتا ہے، برے لوگوں کا تقوی والا لباس تار تار ختم ہوتا ہے، گناہ کر کے اپنے تقوی والے لباس کو وہ ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ ان برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے اندر بھی برائی کے اثرات ہوتے ہیں، تکبر، گلا، غیبت اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات، حسد، دنیا کا حرص اور اللہ کے دین سے دوری ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھائی نیک مجلس میں بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، وہ ادھر اکیلے بیٹھنے سے بہتر ہے۔ ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور ایک جگہ نیکی کی مجلس لگی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجلیس الصالح خیر من الوحدہ، نیک مجلس اور اچھے لوگوں کی صحبت اکیلے رہنے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا ہاں الوحدۃ خیر من جلیس السوء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بری مجلس ہے تو اس سے پھر اکیلے رہنا اچھا ہے، بری مجلس میں نہ بیٹھو، پھر اکیلی مجلس میں جاؤ بیٹھو۔ اور ایک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک آدمی بنی اسرائیل کے اندر 99 قتل کیے تھے۔ ایک قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک آدمی کو قتل کرتا ہے گویا کہ انسانیت کا قتل ہے۔ تو 99 قتل کیے تھے، بڑا ظالم تھا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ اوہو میں تو بڑا گناہگار ہوں اور میری توبہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اسی فکر میں چلا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی سے جا کے پوچھا، وہ بھی اتنا علم رکھنے والا نہیں تھا، اس سے پوچھا کہ بھی میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، تیرے جیسے ظالم کی توبہ تو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا توبہ تو ویسے ہی نہیں ہوتی، تو 100 تو پورا کر لوں۔ اس کو بھی پورا کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر وہ دل کا جو جذبہ تھا نا کہ میں گناہ گار ہوں، یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا، یہ انسان کے لیے سعادت مندی کی دلیل ہے کہ دل کے اندر یہ جذبہ اٹھ رہا ہو کہ میں گناہ گار ہوں۔ یہ جذبہ ہوگا تو پھر توبہ کرے گا نا۔ پھر خیال آیا، کسی نے بتایا جی اس بستی میں بڑے عالم ہیں، ذرا آپ ان سے پوچھیں جا کے۔ ان کے پاس گئے، جی میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہے؟ اس نے کہا کوئی حرج، توبہ ہے تیری، توبہ کرو، کوئی حرج نہیں، اللہ معاف۔ اس نے کہا جی 100 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا 100 کیا 1000 قتل کر لو، اللہ کی رحمت تو تیرے گناہوں سے بڑی ہے نا۔ ہاں، اللہ معاف کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے تیری توبہ۔ اس نے توبہ کی۔ اس نے کہا بزرگ نے ایسا کر، دیکھ تو گناہ گاروں کی بستی میں رہتا ہے نا، اس توبہ پہ تو برقرار نہیں رہ سکے گا، پھر تجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ جاؤ فلاں علاقے کے اندر جو ہے نیک لوگ رہتے ہیں، تو ذرا ان کے ساتھ رہے تاکہ نیکی کے اثرات پکے ہو جائیں دل کے اندر، کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہے اور پھر جو ہے نا تیری توبہ جو ہے پکی ہو جائے گی، توبہ تو قبول ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چڑھا اپنی سواری پہ گیا اور ابھی جو ہے نا راستے میں تھا تو اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ ادھر ہاتھ رکھا، وہ گھوڑے سے گرنے لگا۔ اب گرتے گرتے اس نے جو ہے نا کیا کیا، وہ جو نیک لوگوں کی بستی تھی نا اس کی طرف ایسے ہاتھ کرتے ہوئے ایسے گرا، بہت آگے گر گیا۔ اب اللہ کی رحمت والے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا کہ بھائی یہ 100 قاتل ہے 100 آدمیوں کا، یہ جہنم کا مستحق ہے، ہم اس کو لے جائیں گے۔ تو رحمت والے فرشتوں نے کہا جی یہ توبہ کر چکا تھا، توبہ کر چکا تھا،
اور جو ہے نا اور توبہ کی نیت سے جا رہا تھا نیک لوگوں کے پاس، تو یہ ہم اس کو لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا قاضی کی صورت میں، جاؤ ان دونوں جماعتوں کا فیصلہ کرو۔ تو اس فرشتے نے آ کے کہا بھائی کیوں تم آپس میں باس مباحثہ کر رہے ہو؟ تو ہر فرشتے نے اپنی دلیل دی۔ ہاں اس نے کہا جو عذاب والے فرشتے تھے 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ابھی تک تو نیک لوگوں کی بستی میں گیا ہی نہیں تھا نا، راستے میں مرا ہے ابھی، تو ہم اس کو لے جائیں گے۔ دوسروں نے کہا نہیں جی یہ ہم لے جائیں گے، توبہ کی نیت سے چل تو پڑا تھا نا۔ تو اس فرشتے نے کہا ایسا کرو زمین کو ماپ لو، زمین کو ماپو، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا ہے پھر تو بھائی یہ نیک لوگ ہی لے جائیں، وہ جنت والے فرشتے لے جائیں اس کو۔ اگر گناہ گاروں کی بستی کے قریب ہے، نیک لوگوں کی بستی دور ہے، تو پھر گناہ والی بستی کے قریب ہے نا، پھر وہ جہنم والے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے فرشتوں نے زمین ناپنی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ زمین جو نیک لوگوں کی تھی نا وہ دور تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا التہمی، مل جا، قریب ہو جا، مل جا، تو وہ زمین سکڑ گئی۔ پہلے فاصلہ زیادہ تھا، اب زمین سکڑی تو فاصلہ کم ہو گیا۔ اور دوسری زمین سے کہا کہ تو ذرا بڑھ جا، وہ زمین بڑھ گئی، اب دیکھا نیک لوگوں کے قریب ہے بستی کے، وہ جنت والے فرشتے لے گئے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت یہ بہت بڑی جو ہے نا انسان کے لیے سعادت ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے انبیاء بھی اس کی دعا مانگ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں دعا، حضرت یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کی جو ہے نا صحبت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور تو اور جنت کے اندر جب اللہ تعالیٰ بھیجیں گے نا انسان کو، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمائیں گے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، پہلے میرے بندوں میں جا پھر جنت میں جاؤ۔ ہاں وہاں بھی نیک لوگوں کی صحبت انسان کو ملے گی، تو نیک لوگوں کی صحبت بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم نہیں دیکھتے، آپ نے دیکھا نہیں کہ جو ہمارے بھائی دین کے اعتبار سے سست ہوتے ہیں، تبلیغ جماعت میں چلے جاتے ہیں، 3 دن لگا کے آتے ہیں، چلہ لگا کے آتے ہیں، 40 دن لگا کے آتے ہیں، 4 مہینے لگا کے آتے ہیں، تو وہ ہاں فرض نمازیں تو فرض نمازیں وہ تہجد گزار بن جاتے ہیں، 3 دن کے لیے جاتے ہیں وہاں تہجد پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اپنے مقام کے اوپر رہ کر اعمال کے اعتبار سے بیچارے سست ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس ماحول میں جاتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کو جگایا نہیں جاتا چلو بھائی تہجد پڑھو، وہ خود اٹھتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت یہ ہے۔ اور حضرت ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقیہ النفس۔ جب وہ عالم بن گئے نا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ جی بڑے بزرگ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی بیعت ہو جائے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کسی شادی کے موقع پہ گئے ہوئے تھے، نے کہا چلو بزرگ کی زیارت کر لیتے ہیں، تو حاجی صاحب کے پاس چلے گئے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاجی صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بیعت ہو جاؤ بھائی، تو انہوں نے کہا صحیح میں بیعت تو ہوتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میری۔ بھائی کیا شرط ہے؟ مرید شرط لگا رہا ہے نا، وہی شرط ہے، کیا شرط ہے؟ میں جی نہ تو تہجد پڑھوں گا اور نہ جو ہے نا کوئی آپ مجھے پابند کریں کہ تہجد پڑھو، کیوں تہجد فرض واجب تو ہے نہیں، نفل ہے، کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے کوئی حرج نہیں ہے، میں تہجد نہیں پڑھوں گا۔ نے کہا بھئی میں نے تمہیں کب بولا ہے تہجد پڑھو؟ میں نے تو اتنا کہا کہ بھئی بیعت ہو جا، میں نے تو نہیں کہا کہ تہجد پڑھنا۔ نے کہا ہاں ٹھیک ہے جی بیعت ہو جا۔ انہوں نے کہا کرنا ایسا ہے کہ جو ہے نا میری جو چارپائی ہے نا، وہ تو حضرت کے پاس مریدین ہوتے تھے اللہ اللہ سیکھنے والے، میری چارپائی کے قریب آپ سونا۔ ٹھیک ہے جی سو جاؤں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں رات کو سو گیا، اور حضرت حاجی صاحب رات کو اٹھے 3 بجے، اٹھے انہوں نے تہجد کا وضو کیا اور باقی جو مریدین تھے وہ بھی اٹھ گئے، میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں نے دیکھا سارے لوگ اٹھے ہوئے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، میں اکیلا پڑا ہوا ہوں۔ میں نے کہا جی میں نے تو وعدہ کیا تھا نہیں اٹھوں گا، پڑا ہوا ہوں۔
10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ گزرے، پھر میرے نفس نے ملامت کی کہ جی تو عالم ہو کر بڑا ہو کر تو تہجد نہیں پڑھ رہا، یہ جو بیچارے سیکھنے والے ہیں یہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ اور میرے نفس نے ملامت کی، میں خود اٹھ کے گیا، وضو کیا اور تہجد میں نے پڑھنی شروع کر دی، پہلی رات بھی، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی۔ تو میں نے حاجی صاحب سے تیسری دن کہا حضرت جو میں نے شرط لگائی تھی وہ تو شرط آپ نے خود ہی توڑوا دی۔ میں کہا بھی میں نے تو نہیں بولا آپ کو، میں نے تو نہیں بولا کہ آپ کو تہجد پڑھو، آپ خود اٹھ جاتے ہیں تو میں کیا کروں، اب میں روک تو نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد پھر زندگی بھر کبھی حضرت کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہے، اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے کہ نیکی کے اثرات اتنا پکے جذب ہوتے ہیں کہ انسان زندگی بھر ان کے اثرات کو محسوس کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا تو یہ کی کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ چیز نصیب فرمائے۔ نیک لوگ دنیا کے اندر، اب آپ یہ نہ سمجھو کہ حضرت شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی آئیں گے بزرگ تو پھر ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ابھی ہمارے جیسے ناکارہ لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ ہاں ہمارے جیسے ناکارہ لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ قیامت قریب آ رہی ہے، دن بدن وہ معیار کم ہو رہا ہے، وہ معیار نہیں ہے جو پہلے زمانے کے اندر تھا۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ شیخ ترمذی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے تھے بہت بڑے۔ ایک مرتبہ باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے باغ کے اندر، اللہ اللہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اپنا کوئی دینی کام کر رہے تھے۔ تو ایک نوجوان حسین عورت آئی، یہ بھی جوان آدمی تھے ماشاءاللہ، طاقتور حسین۔ اس نے آ کے اس اللہ کی بندی نے کھلم کھلا زنا کی دعوت، کھلم کھلا، کوئی ہے نہیں، حضرت آج ہے، استغفر اللہ۔ یہ اتنا ڈرے، اللہ کا ڈر ان کو اتنا تھا کہ وہاں سے روتے ہوئے بھاگ گئے، باغ چھوڑ کے بھاگ گئے، واقعہ ہے بھاگ گئے، اس گناہ سے بچ گئے۔ جب یہ بوڑھے ہو گئے، سفید داڑھی ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، اعضاء کمزور ہو گئے، کمر جھک گئی، پھر خیال آیا او بھائی جب میں جوان تھا ایک عورت نے آ کے جو ہے نا زنا کی دعوت دی تھی، میں کر لیتا، ایسے خام خواہ میں بھی پاگل بنا ہوں، نہیں کیا گناہ، اور کوئی لذت تو حاصل کر لیتا، بعد میں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، توبہ کر لیتا۔ ہاں یہ دل میں خیال آیا، خیال تو آ سکتا ہے نا، خیال تو شیاطین بھی ڈالتے ہیں نا دل میں، خود بخود خیالات ایسے آیا، ایسا خیال آیا، پھر رونے لگے کہ اوہو شاید اللہ کے ہاں میرا مرتبہ کم ہو گیا ہے، کہیں میں مردود تو نہیں ہو گیا۔ جب سارے اعضاء تھے، طاقت تھی، جوانی تھی، سب کچھ تھا، اس وقت تو گناہ کا خیال نہیں آیا، اب جب اعضاء ہی جواب دے چکے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، پھر گناہ کا خیال آ رہا ہے، لگتا ہے اللہ ناراض ہو گئے، اللہ کی مدد مجھ سے رک گئی ہے۔ تو اتنا روئے، روتے 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 ان کو نیند آ گئی، اور خواب کے اندر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا نے پوچھا شیخ ترمذی کیوں روتے ہو اتنا؟ انہوں نے عرض کیا کہ آقا آپ کو کیا بتاؤں، جب جوان تھا اس وقت خیال نہیں آیا گناہ کا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، قبر کے اندر ٹانگیں لٹکا کے بیٹھا ہوا ہوں، اب گناہ کا خیال آ رہا ہے، کہیں اللہ کے ہاں میں مردود تو نہیں ہو گیا۔ تو آقا نے فرمایا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کے ہاں تیرا مرتبہ کم نہیں ہوا، تیرا مرتبہ ویسا ہے، پھر یہ گناہ کا خیال کیوں آیا؟ فرمایا جب تو جوان تھا تیرا زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا، تیرا زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا، تھوڑا فاصلہ تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے تو 60-70 سال کا زمانہ بھی تو فاصلہ ہو گیا نہیں ہو گیا، جتنا میرے زمانے سے دوری ہوتی جائے گی اتنا نیکی کا معیار کم ہوتا جائے گا۔ وہ تو میرے زمانے کے قرب کی برکات تھیں کہ زنا اور جو ہے نا گناہ کا خیال تک نہیں آیا، اب میرے زمانے سے دوری ہو گئی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے تو صحابہ بنے نا۔ تو یہ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کے ساتھ تعلق یہ بہت بڑی سعادت۔ میں وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی اگر ہم یہ سوچیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے اور بڑے بڑے بزرگ حضرات آئیں گے تو پھر ہم ان کے جو ہے نا ساتھ بیٹھیں گے، بھائی ابھی یہ خیال ذہن سے نکال دو، ابھی وہ ہستیاں زمانہ ہے چلا گیا،
ابھی دن بدن نیکی کا معیار کم ہو رہا ہے۔ ابھی جو موجودہ بزرگ حضرات ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ گزارا کریں، ان کی زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ ہاں، مردہ پرست نہ بنے، زندہ پرست بنے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے یہ امت مردہ پرست ہے۔ ہم نے کہا جی ہم تو مردوں کی پوجا نہیں کرتے۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں مردہ پرست ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جب کوئی عالم، کوئی اللہ والا کسی علاقے کے اندر ہوتا ہے، کسی جگہ کے اوپر ہوتا ہے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب وہ چلا جاتا ہے اس علاقے سے یا وفات پا جاتا ہے، پھر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یار بڑا اچھا بزرگ تھا، بڑا نیک تھا۔ بھائی اس کے جانے کے بعد تم اس کی تعریفیں کرنے لگو، تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہوگا کوئی فائدہ؟ تو یہ مردہ پرستی ہوئی نہ ہوئی؟ بھائی اصل تو یہ ہے کہ زندگی میں اس کے ساتھ رہو، اس سے دین سیکھو، اس سے اللہ اللہ سیکھو، اور اس سے مسائل پوچھے، اس کی قدر کرو۔ تو زندگی میں علماء کی، اللہ والوں کی قدر کرو، جانے کے بعد اگر اس کی تعریفیں کی تو تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ تمہیں تو کچھ فائدہ نہیں ملے گا، وہ تو اپنی نیکیاں سمیٹ کر لے جائیں گے نا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ الحمدللہ۔